الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے اور میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں. اکثر دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی میں کیا فرق ہے. اچھا، میں ان کی پروسیجرل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک عام آدمی کو اس لیے یہ سمجھنا اہم ہے کہ ان دونوں کو یعنی اڈاپٹ کرنے میں یا ان دونوں کا مقابلہ کرنے میں کس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اور کن صورتحال میں ڈاکٹر مریض کو اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کے درمیان چوائس دیتا ہے. ہم پہلے بات کر چکے ہیں اینجیوگرافی کے حوالے سے، جو کہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے دل کی نالیوں میں تنگی کے متعلق پتہ چلتا ہے. تو جب کسی مریض کی اینجیوگرافی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر اس مریض کی صرف ایک نالی میں یا دو نالی میں چھوٹی چھوٹی تنگیاں ہوں اور وہ ایسے مقام پہ ہوں کہ وہ فیزیبل ہوں سٹینٹ کرنے کے لیے، تو یہ مریض آئیڈیل ہوتا ہے اینجیوپلاسٹی کے لیے، کیونکہ اینجیوپلاسٹی کا پروسیجر بالکل اینجیوگرافی کے طریقے سے ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی سینہ نہیں کاٹنا پڑتا، ہاتھ یا پیر کی رگ کے ذریعے سے جا کے وہ سٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں اور سمجھ لیں 6-8 گھنٹے بعد مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے. بہت سے اسپتالوں میں اسی دن شام تک یا نیکسٹ ڈے وہ گھر جا سکتا ہے اور فوراً ودن 1 ویک اپنی تمام ایکٹیویٹیز شروع کرتا ہے. تو اینجیوپلاسٹی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ مریض کو پرولونگ بیڈ ریسٹ پہ رہنا نہیں پڑتا. اس قسم کے مریض جن میں ایک یا دو نالیوں میں تنگی ہو، یہ آلموسٹ بائی پاس جیسے ہی ریزلٹس ہیں اس کے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں مریض کی تینوں نالیوں میں تنگی ہو، تنگیاں پھیلی ہوئی ہوں، مختلف برانچز کو انوالو کر رہی ہوں، یا تنگیاں کچھ ایسے مقام پر ہوں جسے ہم اوریجن کا بالکل مقام ہوتا ہے وہاں پہ ہوں. یعنی یہ فیصلہ بڑا ضروری ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ کیس اینجیوپلاسٹی کے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آج کل جس قسم کا سامان یا سٹینٹ یا طریقہ کار آ گئے ہیں، اب ڈاکٹر تقریباً ہر مریض کی اینجیوپلاسٹی کر سکتا ہے. لیکن اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کس مریض میں اینجیوپلاسٹی اور سٹینٹ کے ذریعے سے پائیدار نتائج یعنی دور رس نتائج کہ اس مریض کو دوبارہ پروسیجرز کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض میں شوگر کا مرض تو نہیں ہے، مریض کی کتنی نالیاں متاثر ہیں، پھیلی ہوئی بیماری تو نہیں ہے. کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح بائی پاس سے بچ سکے، اس کی اینجیوپلاسٹی کر دی جائے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم عام فہم الفاظ میں مریض کو یہ دونوں آپشن دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مریض، ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں اینجیوپلاسٹی کروں، اور ہم پھر اس کو اس انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اینجیوپلاسٹی اس لیے کر رہے ہیں کہ مریض بائی پاس کرانا نہیں چاہتا. تو اس قسم کے مریضوں کو اپنا دونوں صورتوں میں فائدہ اور نقصان بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. عموماً آپ کو جب بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی کے درمیان آپشن دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ضرور ایسا کیس ہوتا ہے کہ آپ کی تنگیوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اینجیوپلاسٹی کے لیے بہت زیادہ فیزیبل، یا اینجیوپلاسٹی کرنے کے بعد ان میں کچھ بہت زیادہ دور رس نتائج کی امید نہیں ہوتی. اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بائی پاس کرا لیں. اس میں مریض ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اینجیوپلاسٹی ہی کر دی جائے. اس صورت میں پھر ہم ضرور بتا دیتے ہیں کہ آپ کی تنگی کی نوعیت ایسی ہے کہ یا تو ہم کمپریہنسولی تمام نالیوں میں سٹینٹ نہیں ڈال سکیں گے، مین نالی یا کوئی ایک اضافی نالی کو کر دیں گے جس سے کسی حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اینجیوپلاسٹی اس قسم کے کیسز میں کرنے میں بس یہ ہوتا ہے سٹینٹ لگانے کے بعد کہ ان میں دوبارہ تنگی آنے کے چانسز تھوڑے سے بائی پاس کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی پیسوں کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، آپ ری پروسیجر سے دوبارہ جا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر اس صورت میں بھی آپ اینجیوپلاسٹی آپٹ کر سکتے ہیں بائی پاس کے مقابلے میں.
لیکن بس یہ ہے کہ ان دونوں کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں، تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو رفلی عموماً ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں یہ ٹائی ہوتی ہے کہ اس میں انجیوپلاسٹی کی جائے یا بائی پاس کیا جائے، کیونکہ اب آلموسٹ ایسے اسٹینٹس اور ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آلموسٹ انجیوپلاسٹی قریب پہنچتی جا رہی ہے بائی پاس کے، سوائے چند ایک کیسز کے. امید ہے اس سے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا کہ بائی پاس اور انجیوپلاسٹی کا فرق اور کن مریضوں میں ہم کیا ایڈوائز کرتے ہیں. تھینک یو بہت.